اور کوئی تو بہت پیاری باتیں کرتے ہیں آپ. ہم نے ریٹ کر دی کہ صافی کو کس طرح روک سکتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ جج صاحب کے پاس جب پیش ہوئے تو میرے وکیل صاحب نے تعارف کرایا ہے. جج صاحب السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میرے سامنے ایک موجود ہے، ہمارے سینئر صحافی ہیں، اور مطلب آپ کو بتایا یہ جائے کہ یہ گاتے ہیں، لکھتے ہیں، ایسا دبنگ بندہ. آج آپ ان کی باتیں سنیں گے نا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا آپ مطلب کیا پرسنالٹی ہے، کیا ان کا کام ہے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی نا لوک ورثہ کے اوپر کچھ ڈھول باجا کیا ہے زبردست والا، تو بینڈ بجائی ہے انہوں نے بڑی اچھی سی. تو بالکل میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد نواز سوکھی صاحب. آئیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بینڈ بجائی ہے لوگ کیا اسٹوری ہے آخر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں غزل صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے اپنے چینل پہ موضوع کیا ہے مجھے. دیکھیں بینڈ شینڈ کیا ہے، ہم تو عاجز سے لوگ ہیں. ہم تو بینڈ ہی کہیں گے. نہیں وہ آپ کا اپنا فکر ہے، میں تو نہیں کہوں گا. دیکھیں دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے جینے نہ دیا، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے جینے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. تو ہوا کچھ یہ ہے، نہیں یہ تو خیر کسی کا ہے لیکن میں اپنا بھی سنا دوں گا، لکھا ہوا ہے میرا بہت رومانٹک ہوتا ہے. پھر رہنے دیتے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فنکار جو ہوتا ہے نا مطلب صاحب وہ بہت حساس ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، نرم ہوتا ہے، وہ اندر سے جلتا ہے جیسے سونے کو سنارا بھٹی میں ڈال کے تو پھر وہ سونا بنتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے سامنے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا یہ اندر سے جلے ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ ان کا تو پھر تب وہ لوگوں کو موضوع کرتے ہیں، لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، کسی فیلڈ میں بھی ہے. تو لوک ورثہ میں یہ جو کرپشن تھی نا جی بیسیکلی تو میں نے اسی وجہ سے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے نا پھر السلام علیکم بھاگ لگے رہن. تو وہ ان میں ایک آج میں نے تو کئی چینلوں پہ کہہ دیا ہے کہ یہ فنکاروں کو جو استاد بتاتے ہیں نا، استاد سب سے پہلے بتاتا ہے موسیقی والا بیٹا عاجزی، ادب. اب ادب کرتے ہوئے ہمارا ملک کا جو ہے نا وہ فنکار بیڑا غرق ہو گئے ہیں بیچارے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کا حق بڑے بڑے لے رہے ہیں اور چھوٹے آدمیوں کو آگے آنے نہیں دیتے. تو پھر میں نے سوچا کہ سوکی گانا شانا چھوڑو تو ادھر ہی آ جاتے ہیں. پھر تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں سٹوری اٹھاتا ہوں تو پھر آپ دیکھتی رہتی ہیں. تو یہ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھی ہوگی میری پلوں والی سٹوری، وہ براکو والا جو پل گرا تھا، میں نے جا کے جب موقع پہ بنائی، انہوں نے کہا جی ٹرک لگ گیا ہے. تو بھائی بھوسے والے ٹرک سے کالم کا کیا ٹک بنتی ہے گرنے کی. سوری میرے باتیں میں اپنے لہجے میں کرتا ہوں، کیا نام ہے کلچر میں، مجھے پنجابی اچھی لگتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر جب دکھایا ہے تو یہ میں نے ایک عبادت سمجھ کے، خدا گواہ ہے ایسا ہی ہے، میں نے یہ شروع کیا ہے. گاڑیوں میں دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو لوک ورثہ سوری دوسری طرف نکل گئے تھے. گاڑیوں سے آپ نے بات کی نا تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مہران، جی اس میں کوئی کچکچاہٹ نہیں ہے. یہ گاڑیاں جو مہران ہے یہ میں نے بند کروائی تھی، اور میں نے جاپان بھی خط لکھا تھا کہ پھر جناب میں نے ان کو جہاں سیمپل ہوتی ہے کراچی، پھر سیکٹری پروڈکشن کو لکھا تھا کہ بھئی یہ گاڑیاں کیسی تھیں، ان کا گوڑیے میں ہی نہیں ہے، ان کا اینگل ہی ٹھیک نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ میں تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ ساری زندگی گاڑی رکھی ہے، اور وہ گاڑیاں رکھی ہیں کہ جس دور میں لوگوں کے پاس کم ہوتی تھی. تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، لوک ورثہ. جی تو لوک ورثہ جو ہے نا جی یہ ایک ایسا ورثہ تھا. دیکھیں اب آپ نے یہ پہنے ہوئے ہیں، یہ غالباً یہ بلوچی سٹائل، یہ آپ نے یہ بھی ایک ورثہ ہے، سمجھیں بات. ایسا ہی ہے، یہ بلوچستان گلگت سائڈ پہ خواتین پہنتی ہیں، مرد پہنتے ہیں، مطلب وہ بڑا کڑھائی چڑھائی والا. بلوچستان سائڈ پہ پختون پہنتے ہیں، پختون پہنتے ہیں، جی میں پہنتے ہیں. یہ لوگ ورثہ. اچھا میرے ساتھ فارنر کئی لوگ آتے ہیں نا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ اس کلچر پہ دیوانے ہو جاتے ہیں. مسٹر واسوکی پلیز کار بریک 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 بریک. اچھا تو دیکھیں یہ ہم سے گواچ گیا ہے.
بدقسمتی اس کی یہ تھی کیونکہ یہ اگر لوک ورثہ پہ آپ سٹوریاں کریں گی تو میرے خیال میں 250-300 سٹوری میرے پاس ہے مختلف اینگل کی. اس کو لوٹا کیسے گیا ہے, اس کے ساتھ جناب یہ ہے, مطلب ہے کہ کرپشن کے انبار. کورٹ میں کیا ہوا؟ ہاں وہ جو پوچھ رہی تھی آپ نے پچھلے دنوں میں سنا تھا, وہ یہ تھا قصہ تو میرا پہلے سے ان سے چل رہا تھا کہ بھئی انہوں نے کرپشن کیا ہے, پھر ڈیٹا چوری کر دیا ہے. جی. تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے نا ستمبر میں میلہ لگتا ہے, جی 7 ستمبر کو میلہ تھا, تو انہوں نے لکھ دیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کو کہ نواز سوکی اور ایک رضوانہ خان تھی, وہ کیا نام ہے اس میں ریڈیو میں ہے, وہ سنگنگ کرتی ہے, تو اس نے آ کے میرے چینل پہ کہا تھا جی کہ یہ حق نہیں دیتے, ہم سے کام لے لیتے ہیں اس کے بعد چیک ہی نہیں دیتے. تو اس نے انٹرویو دیا ہے, تو پھر اس کے بعد ان کو پتا تھا. اب جب میلہ لگ رہا ہے تو 3 دن پہلے انہوں نے انتظامیہ کو خط لکھا ہے کہ نواز سوکی کو جو ہے نا اور رضوانہ خان کو میلے میں ان کی انٹری بند کر دیا ہے. اچھا. ہاں یہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مجھے پتا چلا ہے تو میں نے جو انہوں نے لکھا ہے پوری انتظامیہ نے مل کے لکھا تھا, جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہینا انور تھی اور ای ڈی لوک ورثہ جناب وہ تھا وقاص صاحب اور ڈائریکٹر انوار الحق, انہوں نے سارا مل کے پورا سمجھو کہ بورڈ نے دیا. تو میں دوسرے دن پھر ہائی کورٹ چلا گیا کہ پھر میرے وکیل جو ہیں وہ ڈاکٹر جی ایم چودھری صاحب ہیں, تو جا کے ہم نے ریٹ کر دی کہ صافی کو کس طرح روک سکتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ جج صاحب کے پاس جب پیش ہوئے تو میرے وکیل صاحب نے تعارف کرایا ہے, جج صاحب یہ ملک محمد نواز سوکی صاحب ہیں, خطہ پٹوار کا یہ لوک فنکار ہے, لکھتے ہیں گاتے ہیں اور کمپوز کرتے ہیں, اور اپنا یوٹیوب چینل ہے سوکی ٹی وی ان کا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جرنلسٹ بھی ہیں. تو جج صاحب نے کہا یار ماشاءاللہ میں نے پہلا بندہ دیکھا ہے کہ ایک بندے میں اتنی کوالٹیاں. کہتے ہیں مسئلہ میں نے کہا جناب میں کرپشن کے ثبوت میں آپ کو لا دیتا ہوں, اب یہ انصاف آپ پہ ہے, آپ صحافیوں کا گلا یہ دبا رہے ہیں. تو میں نے کہا میرے چینل پہ تو دیکھیں میں ہر سال 15 سے 20 فنکاروں کو اپنے چینل پہ پروموٹ کرتا ہوں, انہوں نے تو ابھی تک یوٹیوب چینل بھی نہیں بنایا اپنا. خیر وہ پھر انہوں نے انتظامیہ کو بلا لیا دوسرے دن کہ جناب ای ڈی بھی آ جائے اور ڈائریکٹر بھی آ جائے. وہ بحث میں بحث ہوئی, بہرحال انہوں نے پھر 10 صفحے کا فیصلہ ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کس جرنلسٹ کو ایسے پوائنٹ سے پبلک پوائنٹ سے نہیں روکا جا سکتا, لہٰذا نواز سوکی کو الاؤ کرتے ہیں اور ان کی سیکورٹی کا بھی بندوبست کرو. پھر میں گیا ہوں, میں نے جا کے ساؤنڈ پہ گایا ہے, وہ لوگ تھے حسین سے آئے ہوئے, میں نے تو گانا شروع کر دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے غزل آپ سے دیکھ کے, آپ ینگسٹر ہیں اور آپ اپنے عوام کے ایشو اٹھاتی ہیں, تو عبادت تو یہی ہے. ایسا ہی ہے. یہ کیا ہوا, میں حقیقت میں اللہ معافی دے میں 2 چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو میں پہلے جو ہے نا حقوق العباد پہ زور دیتا ہوں کہ دیکھیں نمازیں تو جو ہے نا وہ میرا رب بخشنے والا ہے, لیکن اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے کیا ہے نا. زندگی دا کوئی مقصد ہوتا, بالکل ایسا ہی. سنیں شعر سن لیں, زندگی دا کوئی مقصد ہوتا ہے, بن مقصد زندگی کا ہی نہیں. وہ کی جانے درد کسے دا جس نال کسے دے لائی نہیں, کہن ویسا ہے ارمان قبر وچ ٹولے لا کے توڑ نے بھائی نہیں. یار فریدہ صوفی دا شعر ہے, یار فریدہ دکھا مار مکایا دل بار مائی نو یاد بھلائی نہیں. تو زندگی کا مقصد ہے, یہ حضرت فرید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر تھا. تو یہ چلتے رہو, دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ادارے ہیں تو ہم ہیں. اچھا وہ جو آپ نے ثبوت دیے تھے مطلب کورٹ میں, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بتائیں. ہاں وہ میں ابھی تھوڑا سا دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. ابھی پینڈنگ پہ ہے؟ نہیں پینڈنگ میں, وہ جاؤں گا اپنے حق کے لیے میں جاؤں گا, لیکن وہ میرے لوئر جو ہے نا تھوڑا سا ذرا مصروف تھے, اور میں نے آج بھی ان کو کہا تھا, تو کہتے ہیں سوکی صاحب کہا لاؤ, تو میرے اللہ نے چاہا تو وہ بھی میں ان سے پوچھوں گا کہ کسی صحافی کو جو ہے نا یا کسی فنکار کو, ان کو تو فنکار ملے, اب ان کو تو یہی پتہ ہے نا فنکار تو بیچارہ مسکین ہوتا ہے, ہم بھی بیسیکلی مسکین لوگ ہیں, لیکن اپنے حق کو ہم چھیننا بھی جانتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. بالکل جی. اور بہت پیاری باتیں کرتے ہیں آپ, بڑا مزہ ہے. میری نچل باتیں ہوتی ہیں, گھڑی گھڑائی ہوتی نہیں ہے, بس جو آتا ہے. تو اوروں کی طرح شعر سنا دوں, اردو کا شعر ہے, اوروں کی طرح ہم کو تو جینا نہیں آیا,
ज़हराब खुशामद हमें पीना नहीं आया, बेसाख्ता हक बात निकल जाती है मुंह से, गोया लबे गोया हमें सीना नहीं आया, बरसाना मेरे गुलशन उम्मीद पे बादल, लगता है कि सावन का महीना ही नहीं आया। वाह 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 क्या टाइमिंग, मतलब वेदर के हिसाब से ये शेर। हाँ देखे ना, और लगता है बस जिंदगी है, मतलब बस ऐसा तो ही ही है, काट रहे जिंदगी हैं। है। उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये जानना है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या कारनामे हैं जो हमारे मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब ने किए हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इनको हम दोबारा लेके आएंगे गज़ल लाइव ग्लोबल के ऊपर। तो अब तक के लिए इतना ही। खुद भी खुश रहें, अपने साथ जुड़े लोगों को भी खुश रखें। सोकी साहब से लेते हैं हम इजाज़त। आपकी मोहब्बत। थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।